إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ بہت باری ہوتی ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں جب تمہیں مشکل پیش آئے، تمہیں اپنی زندگی میں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہو تو تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے. انسان ہر دم اللہ کا محتاج ہے، اسے زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی مدد کی حاجت رہتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں وہ طریقہ اور راستہ بتایا ہے کہ کیسے تم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہو. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد پا سکتے ہو. اس آیت کریمہ کے ان الفاظ میں جو سب سے پہلا سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں تو وہ نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. وہ انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے کہ وہ عمل کرے جو اللہ کی مدد کو انسان تک پہنچاتے ہیں اور وہ مدد حاصل ہو جاتی ہے. اس سے
اس نظریے کی اور غلط عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ انسانوں سے سوال کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ ہمارے اپنے اس معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ یا اللہ مدد کے بجائے کتنے دوسرے نعرے لگاتے ہیں، کتنی دوسری مخلوقات کا نام لے لے کر ان سے مدد مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ حرام بھی ہے اور شریعت میں سختی سے منع بھی کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم زندگی میں سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، اور جب تم زندگی میں مدد مانگو تو مدد بھی تم نے صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلی سورت ہے، ہر مسلمان وہ سورت اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے، دہراتا ہے، بچپن سے لے کر لڑکپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایک ورد اور وظیفے کی طرح یہ الفاظ اس کی زبان پر ہمیشہ رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ مدد صرف ہم تیری، عبادت صرف ہم تیری کریں گے، اور اے اللہ مدد بھی ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن جب عملاً آپ اپنے معاشرے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو فلاں سے بھی مدد مانگتا ہے، فلاں سے بھی مدد مانگتا ہے، زندوں سے بھی سوال کرتا ہے، فوت شدگان کے مزاروں، قبروں اور ان کے عرسوں پر جا جا کر ان سے مدد مانگنے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ لفظ سنا کہ فلاں غوث اعظم ہے؟ غوث اعظم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ یہ اللہ کو نہیں لوگ کہتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ لوگ فلاں بزرگ کو دستگیر کہتے ہیں؟ دستگیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں کام آنے والا۔ لوگوں نے انسانوں کے اندر سے بزرگوں کو داتا بنا رکھا ہے کہ فلاں بزرگ، اس کو پکارتے ہی داتا صاحب کے نام سے۔ داتا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عطا کرنے والا، دینے والا۔ تو یہ جتنے نام ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ کی قدرتیں تھیں، اللہ کی صفات تھیں، لوگوں نے اللہ کے بجائے وہ انسانوں کے نام رکھ دیے۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں یہ سبق ملتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مدد لینی ہے تو ڈائریکٹ، براہ راست اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کے ذریعے تم اللہ کی مدد پا سکتے ہو۔ اگر انسان کے کام اس طرح آتا کہ وہ اس کی مشکلات سنوار سکتا، اس کے مسائل کو دور کر سکتا، برے وقتوں میں اس کے کام آ سکتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ کو یہ نہ کہتے کہ بیٹی دنیا میں مجھ سے مال لینا ہے تو لے لو، لن اغنی عنکی من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، مدد، کامیابی، نجات اور جنت چاہتی ہو تو تمہیں خود عمل کرنا پڑے گا، تو باقی دنیا میں اور کون سا انسان رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کی مدد صبر اور صلات کے ذریعے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ ایک ہے کہ جب انسان پر مشکل آئے تو وہ اللہ سے شکوے، شکایت اور ناراض ہونے کے بجائے اس پر صبر کا مظاہرہ کرے، یہ سوچ کر کہ اللہ کا ہر فیصلہ کسی حکمت اور فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشکلات پر صبر کا مظاہرہ کرنا یہ صبر کی پہلی صورت ہے۔ مثلا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے
تو وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ نے یہ جو بیماری اور تکلیف مجھ پر اتاری ہے یہ مجھے اذیت اور تکلیف دینے کے لیے ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی دنیا میں انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو یہ بھی اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صبر یہ ہے کہ انسان نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے، ڈٹ کر کھڑا ہو جائے کہ یہی نجات کا اور میرے فائدے کی راہ ہے، اس کو میں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ آج دنیا میں کتنی یلغارے ہیں، کتنے حملے ہیں جو اسے اللہ سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے آج دنیا میں شہوات کا فتنہ ہے، گر گر کر شیطان کے کرندے برائیاں، گناہ، فحاشی کی ترسیل کرتے ہیں، کنیکشن دیتے ہیں، پیکجز نکالتے ہیں، کس لیے کہ ان کو آسانی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا کیا جائے اور فحاشی اور شہوت کا گرویدہ بنا دیا جائے۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کی عکاسی یوں کرتا ہے، یرید الذین یتبعون الشہوات واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن یہ شہوات کے پجاری چاہتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے دور چلے جائیں۔ تو صبر نیکیوں پر کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر گناہ سے بچنا ہے اور ڈٹ کر رہنا ہے کہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جو انسان صبر کا عادی بن جائے، صبر کی حکمتیں سمجھ لے اور صبر کے فوائد دیکھ لے، وہ یہ بات یاد رکھے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر والصلاۃ، نماز کے ساتھ تم اللہ کی مدد پا سکتے۔ دیکھیے اللہ کی باتوں سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو آسان راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے، زندگی میں سختی کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات میں گرفتار ہو، اٹھو نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، کانا اذا حزبہ امر صلی، کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جس رات سارے عرب کے جنگجوؤں نے مل کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ پر حملہ کر دیا، اور مسلمان کتنے ہیں؟ چند سو ہیں۔ خندق کی رات جب جنگ جاری تھی، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنے آیا تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا دن تھا، اس سے پہلے جو رات تھی، ایک طرف مسلمان دوسری طرف کافر تھے، اس رات میں نے دیکھا سارے سوئے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں راستے میں جا رہے تھے، سواری پر تھے، کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ آپ کے جو بڑے پیارے بھائی، قسم ان کا نام تھا، وہ وفات پا گئے۔ بھائی کا دنیا سے جانا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوت اور اس کا بازو ہوتا ہے۔ انہوں نے سواری کھڑی کی، نیچے اترے، نماز شروع کر دی۔ کچھ دیر نماز پڑھی، جب دل کو سکون آیا تو پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ کن لوگوں کو نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو جب اس لیے پڑھا جائے کہ
کہ یہ سکون کا ذریعہ ہے، پھر بڑے آرام سے سکون سے انسان نماز کو ادا کرتا ہے۔ لیکن جب نماز مشکل لگتی ہے، ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو پھر انسان جلدی جلدی نماز پڑھ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے آگے اس آیت میں فرمائی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز مشکل لگتی ہے، یہ مشقت والا عمل ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نماز مشکل نہیں، ان کو نماز سکون کا ذریعہ محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا، یا بلال، یا بلال، او بلال کہاں ہو؟ ارحنا بالصلاۃ، او اذان کہو، نماز پڑھ کر میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری نمازیں ہمیں سکون دیتی ہیں؟ کیا ہماری نمازوں کی کیفیت، ہماری نمازوں کی پابندی، نماز کی عبادت ہمیں سکون دیتی ہے؟ اکثر لوگوں کے لیے آج نماز سکون کا ذریعہ نہیں بنتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ آج دنیا میں میں اللہ سے باتیں کروں؟ کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں کہ آؤ اللہ سے بات کیسے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشیاں اور باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یناجی ربہ، کیسے بات کرتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے کہ فرمایا جب بندہ نماز شروع کرتا ہے یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بندے نے جملہ کہا، اللہ اس بندے کو جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ایک طرف سے بندہ بول رہا ہے، دوسری طرف سے اللہ بول رہا ہے۔ اور جب بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو حدیث میں ہے اللہ بولتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ دیکھیں ایک طرف اللہ، دوسری طرف بندہ۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو حدیث میں آتا ہے اللہ بول کر فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ دیکھیے جو حدیث تھی کہ بندہ باتیں کرتا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں آدھا جملہ میرے لیے ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور آدھا بندہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب بندہ اس سورت کی اگلی آیات پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتے ہیں اب تم جو اگلی آیات میں مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، ہم تمہیں عطا کرتے جائیں گے، تمہیں دیتے جائیں گے۔ تو جب بندہ یہ غور کرے، اس حدیث کو سامنے رکھے، آیت کے الفاظ کے معنی کو سمجھے، تو بتائیے اس کا نماز میں دل لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم سلام پھیرنے تک نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے، نماز کا مفہوم نہیں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، جو دیگر سورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اگر ان کا معنی آئے، ان کا ترجمہ آئے، تو یقین کریں آپ کو لذت ملے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب آپ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے زمین پر گرے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں گرا ہوتا ہے۔
سجدے میں بندہ گرتا ہے، اس کے گناہ بھی گر جاتے ہیں. سجدے سے اٹھتا ہے بندہ، گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے. شیطان جب دنیا میں انسان کو سجدہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ الگ ہو کر رونے لگتا ہے. اس سے الگ ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے. کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو، میں نے انکار کر دیا. اللہ نے آدم کے بیٹے کو حکم دیا اور وہ اللہ کی مان کر سجدہ کر رہا ہے. اس کو رونا آتا ہے کہ یہ تو میرے پنجے سے نکل گیا، اب میں اس کو اپنے جال میں گرفتار نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ بندے کا دھیان نماز میں ہو، کیونکہ انسان کو نماز کا اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنی اس کی توجہ نماز کے اندر رہتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب تک بندے کی توجہ اور دھیان اللہ کی طرف رہتی ہے، اللہ بھی اس بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں. لیکن جیسے بندہ اپنی توجہ پھیر لیتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر اپنے کام، رشتہ داروں، بچوں، گھر بار اور دنیا کی طرف جیسے ہی پلٹتی ہے، اللہ بھی اس کو چھوڑ کر اپنی توجہ پھیر لیتے ہیں. تو نماز کا جو سب سے بڑا عمل انسان کے لیے لذت کا باعث بنتا ہے، وہ خشوع ہے، وہ عاجزی ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ انسان کے دل میں باقی رہے. دیکھیے، یہ خشوع اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ یقین کرنا آخرت میں نجات صرف مومنوں کو ملے گی. ایمان والا ہوگا تب وہ کامیاب ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت کی خدمت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، سب سے بڑا مذہب دین ہے، ایمان ہے، جو انسان اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے. اگر کسی شخص کے پاس ایمان اور نیک اعمال کی دولت نہیں ہے، ساری دنیا کی وہ خدمت کرتا رہے، اس کا راستہ جہنم ہوگا. نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدعان مکہ کا سب سے بڑا سخی آدمی، ہر وقت اس کا کھانا پکتا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، وہ بانٹتا ہے، لوگ سمیٹتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی رسالت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. تو کیا یہ عمل جو وہ سخاوت کے، فلاح کے، رفاہی خدمت کے کرتا تھا، اس کے کام آئیں گے؟ فرمایا اس نے ایک دن اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے آگے سوال نہیں کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، وہ جہنم میں جائے گا. یہ سارے عمل اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ایمان کی دولت سے محروم ہو کر گیا. تو اس لیے ہمیں اپنا یہ عقیدہ اور نظریہ، یہ لائنیں درست کرنی چاہیے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی نجات پائیں گے. جو ایمان سے محروم ہے اس کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن صرف ایمان لا کر کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسلام میں انٹری لے کر لی ہے، صرف کلمہ پڑھ کر نہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، صرف ایمان اور اسلام کا اقرار تمہیں نجات نہیں دلائے گا. اس کے لیے شرط ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز میں خشوع اور عاجزی کو لازم پکڑنا ہے، تب تم نجات والے بنو گے. دیکھ لیں، ایمان والوں کی نجات بھی اس شرط پر اللہ نے رکھی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور اس میں خشوع کو اختیار کریں. خشوع کا پہلا طریقہ میں نے عرض کیا کہ نماز کا مکمل مفہوم اور مطلب، ترجمہ، یہ انسان کو سیکھنا چاہیے. نماز پڑھتے ہوئے اس پر غور کرے، انسان کی توجہ نماز کے اندر باقی رہتی ہے. اور دوسرا طریقہ کہ نماز اس طریقے سے پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنی امت کو سکھائی ہے. تکبیر اللہ اکبر کے وقت کان، اپنے ہاتھ کہاں تک بلند کرنے ہیں،
آج ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث یہ ہے کہ ہاتھ کندھوں تک بلند کرو یا کانوں کے برابر کرو. کانوں کو چھونا اور کانوں کو لگانا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی جہالت اور لا علمی کا اندازہ کریں کہ عمریں گزار دیتے ہیں نمازوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو یاد نہیں ہوتے. کیسے یاد ہو؟ خطبہ ہوگا تو آئیں گے جب نماز کھڑی ہونے والی ہے. کوئی امام عالم درس حدیث درس قرآن دینے لگے گا، لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے. جب لوگ وقت اپنے موبائلوں پر گزاریں گے، اپنے گھر میں ٹی وی پر گزاریں گے، اپنی دکانوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھے وقت یہاں گزاریں گے، دین کون ان کو سکھائے گا؟ اس لیے بڑے بڑے لوگ دین کے بنیادی عقائد اور بڑے بڑے اہم مسائل سے لا علم رہ کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں. تو نماز کا طریقہ کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت نماز میں جہاں ہاتھ رکھتے ہیں ہاتھ وہاں رکھیں، جس طریقے سے سکھایا ہے رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اس طریقے کے مطابق انسان رکوع اور سجدے کرے، تشہد اس انداز میں بیٹھے، ظاہری جسمانی حالت انسان ویسے رکھے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی ہے، تب انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، نماز پڑھنے لگا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، سلام کہی، آپ نے جواب دی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس نماز جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ فرما بردار تھا، اٹھ کر واپس چلا گیا. دوبارہ نماز ویسے ہی جلدی جلدی پڑھتا ہے اور آ کر پھر بیٹھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ بیچارہ دوبارہ پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر نماز پڑھ آیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو. اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے ہی آتی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں آتا، اب آپ مجھے سکھائے میں کیسے نماز پڑھوں. تو سب سے بڑی خرابی جو اس کی نماز میں تھی وہ کیا تھا؟ جلدی سے رکوع جاتا تھا، کمر سیدھی نہیں کرتا تھا، رکوع میں کمر ہموار نہیں کرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا تو پورا کھڑا نہیں ہوتا تھا، فوراً سجدے میں چلا جاتا تھا. تو فرمایا جب رکوع کرو تو کمر کو بالکل برابر کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو تو بالکل سیدھا کھڑے ہو، ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آئیں، اور جب سجدہ کرو تو پورے اطمینان اور خشوع کے ساتھ سجدہ کرو. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع کے بعد اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو رکوع کرتے ہیں آدھی کمر جھکا کر، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں آدھی کمر اٹھا کر، سجدہ کرتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں تو آدھا اٹھتے ہیں فوراً پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں، ایک باطنی حالت نماز کی، دل کی توجہ نماز کے مفہوم کے ساتھ، اور انسان کی ظاہری جسمانی حالت سنت کے مطابق، رہے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اعضاء کون سے کس وقت کیسے جھکانے اٹھانے ہیں، یہ دو چیزیں ہوں. جب انسان اس کی پابندی کرتا ہے تب اس کی نماز سدھرتی ہے اور پھر وہ خشوع والی نماز بنتی ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے. محترم بھائیو، یہاں آپ حضرات میں جو ایک عمل آج میں نے دیکھا ہے کہ جو درست نہیں ہے، صرف 1-2 منٹ اس کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے یہ بات بیان کروں گا کہ اس بات کو اچھی طرح تمام بھائی یاد رکھیں کہ جمعہ ایک بڑی افضل عبادت ہے. اگر اس کا اجر اور ثواب آپ کے سامنے بیان کریں تو 1-2 خطبہ اسی پر گزر سکتا ہے. جمعے کی نماز اور خطبہ اس کے 4 اجر اور ثواب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، صرف آپ کے سامنے گن کر رکھتا. پہلا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے گھر سے غسل کر کے جلدی نکلتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کا نام لکھتے ہیں. وہ نام لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ بندہ جمعہ پڑھنے آیا تھا.
اور جس ترتیب سے لوگ آتے ہیں فرمایا یکتبون الاول فالاول، نمبر وار بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ مسجد میں جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھے یا جتنی بھی نماز پڑھے، خطیب کے آنے تک، ممبر پر بیٹھنے تک، اور پھر خطیب آئے ممبر پر بیٹھے تو خطبہ دھیان سے سنے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جلدی جمعہ اور خطبہ کے لیے مسجد میں آتا ہے، خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور خطیب آئے تو خطبہ سنتا ہے، یہ ایک جمعہ اور خطبہ اس کے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز فجر کے بعد سے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر خطیب کے ممبر پر آنے تک، یہ جو درمیان میں 5، 6 یا 7 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ 5 پر ان کو آپ تقسیم کر لیں۔ جو پہلے حصے میں آتا ہے، فرض کریں 1 گھنٹہ بنے یا 50 منٹ بنے، تو جو پہلے حصے میں آتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو دوسرے حصے میں آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا حکم ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے حصے میں آتا ہے اس کو ایک بکرا چھترا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو چوتھے حصے میں آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 5ویں حصے میں آتا ہے، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے جو آخری وقت ہوتا ہے، اس کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک اونٹ آپ جانتے ہیں آج کل کتنے میں آتا ہے؟ اگر صحیح جسامت والا تندرست ہو تو 7-8 لاکھ روپے میں آتا ہے۔ تو یہ ہر ہفتے ہمیں موقع ملتا ہے۔ چوتھا اور آخری ثواب وہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں کسی عمل پر اتنا بڑا اجر اور ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص گھر سے جلدی نکلے، غسل کرے، مسجد کی طرف پیدل چل کر آتا ہے، گھر سے پیدل آئے یا سواری کہیں کھڑی کرے اور مسجد کے دروازے تک جتنے قدم وہ پیدل آ کر چلتا ہے، اٹھاتا ہے، فرمایا خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے قدم اٹھا کر مسجد کے دروازے تک جتنا وہ چلتا ہے، ایک قدم پر بِكُلِّ خُطْوَةٍ اجر سنۃ صیامها و قیامها، سنن ابی داود کی حدیث ہے، ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو 100 قدم اٹھا کر آتے ہیں، خطیب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے کہ 100 سال کی تہجد اور روزوں کا ثواب لے کر جمعے کے دن وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو سوچئے اگر کوئی 10 قدم ہی اٹھاتا ہو تو 10 سال کی تہجد اور روزوں کا ثواب۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ جو چاروں ثواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ چاروں ثواب اس شخص کو ملتے ہیں جو خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد بیٹھے یا نماز پڑھے یا قرآن پڑھے، تلاوت دعا کرے، وہ اس کی مرضی۔ یہ چاروں ثواب صرف اس کو ملتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت آتا ہے جب خطیب خطبہ شروع کر چکا ہے، تو اس کے بعد آنے والے کو جمعے کا کوئی ایک ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ کتنا بڑا محروم اور بدقسمت انسان ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ہر مسجد میں وہ خطبہ ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مصروف، کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اپنی سستی کے نتیجے میں کتنی چیزوں کو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں، جمعے کا ثواب اگر لینا ہے، جہاں بھی جمعہ پڑھیں،
خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوں گے تو جمعے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئیں گے جب خطبہ شروع ہو چکا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ چاروں حدیثوں میں یہی بیان ہوا ہے۔ تو کئی لوگوں نے تو یہ بنا رکھا ہے نا جی، پہلا خطبہ تو دوسرا خطبہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں جلس الامام یا جاء الامام، جب امام بیٹھ جائے یا امام آ جائے اس کے بعد کیوں ثواب نہیں ملتا یہ بھی سن لیں۔ فرمایا جب خطیب امام آ جائے طوى الصحف، وہ جو دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہیں وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر بند کر دیتے ہیں۔ جب رجسٹر ہی بند کر دیے تو کس کا نام لکھا جائے گا؟ جو اس کے بعد آنے والے ہیں۔ وجاءوا يستمعون الذکر، فرشتے دروازوں سے اٹھتے ہیں، رجسٹر بند کرتے ہیں اور آ کر وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی حالت کو سنواریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ خطبہ لمبا ہو، خطبہ 20 منٹ 15 منٹ بھی ہو، یہاں تو ویسے ہی مختصر ہے۔ تو کوشش کریں ہر ہفتے خود بھی اپنی بالغ اولاد کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو اپنے ساتھ لائیں، ان کو سنائیں اللہ کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں۔ ان کی زندگی میں، عمل میں، ایمان میں تبدیلی آئے گی، ان کے دلوں میں ایمان اور عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، ان کی اصلاح ہوگی۔ کیونکہ نہ ہم گھروں میں خود بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، نہ حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ ایسے ممبروں سے جو آوازیں آتی ہیں اس سے انسان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بیان ہوا ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔